امام نبی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی حکیمانہ بات فرمائی. آپ نے فرمایا هذا طعام ليس من قومنا، یہ ہماری قوم کا کھانا نہیں ہے. ہر قوم کی ایک ڈائٹ ہوتی ہے، ان کا کھانا ہوتا ہے. اب جب ان کا وہ کھانا ہوتا ہے تو کھانا کھا کھا کر بڑا ہوا تو پیٹ میں جو سسٹم ہے اس سے متعارف ہے، اس کو قبول کر لیا. جیسے نبی یہاں کوئی آدمی اور دو نوکر ہے، آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے تو دور کھولنے سے پہلے وہ سوچے گا ہے کون، ویسے نہیں کھولے گا. پہلے ان کا پورا تعارف کرانا پڑے، بھائی تم کون ہو، کیسے آنا ہوا. ایسے قبول نہیں کریں گے. اسی طرح ہمارا پیٹ کا معاملہ ہے کہ وہ کھانا آتا ہے جو اس کی ڈائٹ ہے، کیونکہ یہ اپنا ہے. جیسے مولانا جاہد یہاں آ گئے، بھائی یہ تو اپنا ہے، مفتی صاحب آ گئے یہ اپنا ہے، لیکن کوئی اجنبی ابھی آ کر تو دیکھیں بھائی کون ہے آپ، ان سے بھی بڑا جبا ہوگا، ان سے بڑا امامہ ہوگا. آپ پہلے یاد ٹھہرو، آپ ہے کون یہ بتاؤ. ہم نہیں فرماتے کہ وہ ہمارے پیٹ کا، ہمارا پیٹ بھی ایک چیز کھا کھا کر پی پی کر متعود ہو گئی. جو اس کے متعلق کا کھانا اور پینا آتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اس لیے ہم لوگ جب یوروپ سے، امریکہ، کینیڈا، افریقہ سے ہم لوگ آتے ہیں تو اکثر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ تمہارا تیل ہمارا تیل میں فرق ہے، تمہارا تیل مسالہ ہمارا تیل مسالے میں فرق ہے، اور تم لوگ بہت تیز مرچی کھاتے ہو، تو یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. وہ اندر میں جاتا ہے تو اللہ نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی چیز فرما دی کہ بھئی جو کھانا تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہاری قوم کا نہیں ہے، اس کو آپ نہ کھائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیزن کا فروٹ آتا تھا تو اس کو چنتے تھے اور کہتے ہیں اللہم صیبا نافعا. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں، جس ملک کا سیزن کا جو فروٹ ہوتا ہے، اس سیزن کی جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اللہ اس میں علاج رکھتا ہے. اللہ اس لیے میں نے پوچھا تھا وہ تربوز آپ کے یہاں کا ابھی سیزن ہے، اگر سیزن نہیں اور یو پی سے آیا تو کھانا تھا کیونکہ وہاں کی بیماری کا علاج ہے یہاں کا صحیح. تو کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارا آقا نے ہمیں بتا دیا کہ انگلش میں کون ملا ہماری قوم کا نہیں ملا، ہم نہیں کھائیں. وہ کھانا کھاؤ جو تمہارا اپنا ہے، باقی مشکل نہیں ہے. جالینی بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اس کا نک نیم ٹائٹل ہی الحکیم. اس نے کہا دنیا میں جتنے بھی بیماریاں ہیں 90% بیماری معدے کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جس نے اپنے پیٹ کو سنبھال لیا، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، کتنا کھانا کتنا نہیں کھانا، کتنا پینا کتنا نہیں پینا، کب کھانا کب نہیں کھانا، 90% بیماریوں سے وہ بچے گئے. باقی کا 10% جو ہے بس اس کا تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے اوپر. اور رہی بات یہ کہ بھائی اے سی نہیں چلا تو اصل میں بات کیا ہے کہ باہر کے جو بیکٹیریاز ہیں، تو بعض بیکٹیریا ایسے ہیں جو ناک سے اور منہ سے نہیں جاتے، ہمارے بدن کے اندر میں سوراخ ہے، چمڑی میں سوراخ ہے. اب دیکھو گرمی کے اندر میں پسینہ نکلے گا، اور اللہ کا کمال دیکھو کہ اندر سے باہر پسینہ آتا ہے، لیکن اب تالاب میں نہ ہو، ندی میں نہ ہو، یا ساوا میں نہ ہو، یا ٹوائلٹ باتھ روم میں جا کر نہ ہو، وہ پانی اندر میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سوراخ ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا، اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے اندر نہیں جاتا. ورنہ کیا ہوتا ہے چوما سمیت آج ایسا ہو جاتا ہے. ارے یار کیا ہو، صبح میں دھوبلا پتلا گیا تھا، ہمیں بارش میں بھیگ گئے اور سب بھر گیا تھا. اب کتوں کو نیمونیا ہوتا، گھر گھر میں پمپ رکھنے پڑتے، بھائی پانی سے نکالو. بے شک. آدمی سوچتا بھی نہیں، اس کی اپنی ذات ایک یونیورسٹی ہے. تو یہ جو باہر کے بیکٹیریاز ہیں جو ہماری چمڑی کے اندر میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. یہ اتنی خراب بیماری ہے، اس سے ایگزیما ہو جاتا ہے، کھجلی ہو جاتی ہے، دراج ہو جاتی ہے، ارتھرائٹس ہو جاتا ہے، اور
इंसान की चमड़ी की जो 99% बीमारियां हैं उन बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि जो पसीना निकलता है उस पसीने के अंदर में पसीना उसको बाहर फेंक देता है। अब तुमने पसीना ही नहीं आने दिया। अब देखो यूरोप और अमेरिका में क्या होता है, अक्सर लोगों को ये जो जॉइंट है घुटने खराब हो जाता है, कमर खराब हो जाती है, जॉइंट का पीड़ शुरू हो जाता है। और आजकल हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को भी बीमारी हो जाती है। उसकी वजह क्या कि ये जो जॉइंट की जो बीमारियां हैं, एक्जिमा की जो बीमारियां, ये सारी उन बैक्टीरिया की वजह से। इसलिए हमारे यूरोप वाले गर्मी के सीज़न में आते हैं और दरिया के किनारे के ऊपर बिल्कुल नंगे सो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, सन बाथ। सन यानी सूरज, बाथ यानी उसमें नहाना, और इसमें नहाते हैं और हम भागते हैं। तो अल्लाह ने इस नेचर के अंदर में सारी बीमारियों को इलाज रखा। ऐसे ऐसे खाने अल्लाह ने बनवाए, ऐसे ऐसे फल अल्लाह ने बनवाए, ऐसे ऐसे फूल अल्लाह ने बनवाए और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने बनवाई है कि आदमी अगर देखे तो हमारे यहाँ एक मार्केट है, तो उस मार्केट में एक मतलब हमने मेरे दोस्त के साथ गया था, मुझे देखना, तो मुझे ले गया वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर ऐसी खुदा की बना हाथी का दांत, फिर ये इसकी हड्डी, उसकी हड्डी, इसकी हड्डी, फिर ये जो जैकल आती है, जैकल क्या कहते हैं आपको, लोंगड़ की चलना तो जादू बहुत करता है। फिर जड़ी बूटियाँ होती है उनकी, दरख्तों के ये जो प्लांट होते हैं उसके अपने रूट्स होते हैं, जड़ कहते हैं ना, वो जड़ सारी चीज़ें होती हैं। एक जगह पर मैं गया तो वहाँ पर लिखा था हुक्का, उस मूड़ी का नाम था हुक्का। मैंने पूछा उसको, हुक्का क्या था, ये ज़ुलू लैंग्वेज है, तो उनकी अपनी लोकल ज़बान। मैंने कहा भाई इसकी खासियत क्या है, तो उसने कहा कि इसको पीसा जाता है, इसका पाउडर थोड़े से वार्म पानी में पियो, तो थोड़ा पानी में दूध गर्म करके पियो, तो ठीक है। वो तो उसकी फजीलत तो बताओ। इसकी फजीलत ये क़ुव्वत बाह के लिए अल्लाह। हम लोगों ने वायगरा के पीछे दौड़ मारी और अल्लाह ताला ने रखा कि वायगरा क्या कर। मैं कीनिया के अंदर में गया तो वहाँ इतनी चीज़ें कटी हुई होती है, वो कंडमुर की तरह काट के, इसको लोग मसाका कहते हैं, कच्ची भी खाते हैं और पानी में उबाल कर भी उसको तेल में भी उसको फ्राई करके खाते हैं। तो मैंने पूछा इसका क्या फजीलत का, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो तुम्हारा मेहनत बिल्कुल साफ कर देता है और दूसरा एक क़ुव्वत बाह के लिए बहुत अच्छा। सही जानने वाला चाहिए। हमारा आका ने फरमाया लिकुल इद्दा दवा, अल्लाह ताला जितनी बीमारियां नाजिल करता है इसके साथ उसकी दवा भी नाजिल होती है। मा नज़र मिनता इल्ला मा हुवा दवा। अल्लाह ताला फरमाया जितनी भी बीमारियां नाजिल होती है, हमारा आका ने फरमाया उसके साथ उसका इलाज भी अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो नहीं जानता। फरमाया हर बीमारी का इलाज है, हर दर्द का इलाज है। लिकुल दाइन दवा इल्ला हरम, हर चीज़ की दवा। कैंसर की भी दवा है, जानने वाला चाहिए। एड्स की भी दवा है, जानने वाला चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है इसकी दवा नहीं, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे की दवा, आप बुरे हो गए, आप कराओ, प्लास्टिक सर्जरी कराओ। वो जो 15-16 साल की उम्र में है, 20-25 साल में और 30 साल में, तो नदी खर के जो बैठी है पहाड़ के ऊपर से नीचे आती है, तो भी चुपचाप हो जाती है। मौलाना रूमी कहता है ना कि बुढ़ापे में शेर भी बुजुर्ग हो जाता है। एक जगह पे जाना, वहाँ पर दारू भी हो गए, तो मैंने पूछा यार फलाने के मौलाना थे हमारे ज़माना में, अशरफ शाह में पढ़ाते थे। कहा कि वो यहाँ पर है और सिकुल हदीस है। मैंने कहा उस वक्त तो यार वो बड़े सख्त होते थे, बड़े जलाली होते थे। उन्होंने कहा कि अभी वही हाल है।
مجھے یار رومی تو یہ فرماتا ہے کہ شیر بھی برا کرنے میں بزرگ بن جاتا ہے. مجھے بھی شیر ہی رہا ہے. کہا کہ ہاں اس کے درس کے بغیر آپ بیٹھے تو بس 2 جاموں بیٹھے ہو, ایک پاؤں بھی اونچا کرنے کی اجازت. آج بھی وہی عادت. میں احمد دل کو زمانے میں کہتا ہوں جب رابطے میں پڑھ گئے ان کے درس کر کے سامنے سے نہیں گزر جاتے اور اب معافی نامہ لکھتے معلوم آپ کو معافی نامہ پہلے سے مارو مت, پیار سے محبت سے کراؤ. ابو حنیفہ نے ابو یوسف کو ابو یوسف بنایا, محمد کو محمد بنایا, الشیبانی اور ظفر کو ظفر بنایا, اور داؤد طائی کو داؤد طائی بنایا. مار مار کے نہیں بنایا. ہمارا خان صحابہ کو بنایا رضی اللہ کو بردوان, مار مار کے نہیں بنایا, پیار سے محبت سے. صحیح. بنا کر پوچھا یا رسول اللہ اجازت دو مجھے زنا کرنا, اس کے فکر میں نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میری گردن اڑا. یہ کمبخت کیسے سوال کرتا ہے, وہ بھی آپ کی مرضی میں آپ سے. پیار سے بنایا پتہ نہیں یہ قسم ہے, یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے, کہا کہ نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ, کہا کہ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ, کہا کہ نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ, کہا کہ نہیں. جن کے ساتھ تم ارادہ کرو گے وہ کسی کی ماں ہو, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرو دوسرے کے لیے کیسے پسند کرو. وہ ساتھ بھی کہتے ہیں خدا پاک کی قسم زندگی میں کبھی بھی مجھے شک کے دائرے میں بھی اور رسول صلی کے دائرے میں بھی زنا کا خیال نہیں. بس یہی سوچ میرے سامنے آتی تھی, میری بھی ماں, میری کسی کی ماں, میری بھی بہن, یہ بھی کسی کی بہن, میری بھی بیٹی, یہ بھی کسی کی بیٹی, میری بھی بیوی, یہ بھی کسی کی بیوی. ہمارا گھر صحابہ کو صحابہ بنایا. ہم نے وحشیت غالب تھی, وحشیت کو نکالا پیار سے, محبت سے. کہاں بولنا, کہاں نہیں بولنا, کہاں کیا بولنا. ہر چیز ہمارا گھر سکھائی. جیسے کون سی چیز ہے کہ ہم یوروپ امریکہ سے لینا پڑے, تو چلو یہ چیز تو میں ہوتا ہمارے پاس سب کچھ. غصے کی حالت کے مسائل اور, خوشی کی حالت کے مسائل اور, غریبی کے مسائل اور, امیر کی مسائل اور, حاکم ہے تو اور, محکوم ہے تو اور, اسلام کی قوت ہے تو مسائل اور, ضعف ہے تو مسائل اور. ہر حال میں, ہر دور میں, ہر کنڈیشن میں اللہ کے رسولوں میں جینا سکھائے. حضرت جتن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر میں مناظرہ ہوا مالداروں میں اور امیروں میں. مالداروں نے مال کی فضیلت بیان کی, غریبوں نے فقیری کی فضیلت بیان فرمائی. یہ کہتے ہیں بھائی مال سے یہ کام کر سکتے ہو, فقیر میں نہیں کر سکتے. فقیر کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے, اب یہ سب کتاب میں ہوں گے. اور صحابہ جو فقراء تھے وہ 400 سال پہلے جنت میں جائیں گے, اور امت کے فقراء 40 سال پہلے جائیں گے امیروں سے. ہر ایک گھر میں فضل پائیں گے. جب جنت بغداد تشریف لاتے تھا, کیا بات ہے, شور بہت ہو رہا تھا, کہ حضرت یہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ امیری اچھی ہے غریبی. امیروں نے پیسوں کے فضائل بیان کیے, غریبوں نے فقیر کے فضائل بیان کیے. اب آپ فرمائیں, آپ نے کیا فرمایا, میں مطلق غریبی نفع و نقصان ہے, بلکہ امیری میں شکر کے ساتھ اور غریبی میں صبر کے ساتھ محمود ہے, ورنہ یہ بھی اوپر لے جاؤں گے. آپ کے پاس مال ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا شکر ادا کرو. تو امیر شکر کے ساتھ, غریبی صبر کے ساتھ. وہ غریبی کیا جس میں ہائی واویلا کرو اور تم شکایت کرو, غریبی ہے لیکن صبر کے ساتھ. امیر ہے شکر کے ساتھ ہے, تب جا کے وہ محمود ہے, ورنہ ہمارے جان ہے. تو صحابہ میں امیر بھی تھے, غریب بھی تھے. غریبوں نے شکایت نہیں کی اور امیروں نے اپنے مال کو, اپنے دولت کو, اپنے پیسے کو بیچے اسراف نہیں کی. یہ صحابی آئے کہا یا رسول اللہ مجھے فاقہ ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, تو عثمان کے پاس جاؤ اور میرا نام لینا. اچھا ہوا حضرت عثمان کے دروازے پر, تو حضرت عثمان اپنی بیوی پر غصے کر رہے تھے, اور ان کی بیوی کوئی معمولی تھوڑی تھی, اللہ کے رسول کی بیٹی. غصہ کس بات پر کہ جو دیا تھا اس کی لو تھوڑی سی زیادہ کر دی تھی, کہ اتنی زیادہ لو کر دی, تیل کا اسراف ہوا.
انہوں نے معافی مانگی. تو انہوں نے سوچا یار یہ کہ وہ ذرا زیادہ ہو گئی تو اللہ کے رسول کی بیٹی پر عثمان غصہ کر رہا ہے, مجھے کیا پیسہ دے گا. اور اس سے بھی مانگا کچھ دنوں کے بعد ملے تو مجھے پہ کیا ہوا تمہارا کام ہوا. کہا بس بات چھوڑو. کہا کہ نہیں بتاؤ. یا رسول اللہ آپ کو برا لگے گا کہ نہیں. کہا ایسا ہوا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کا یہ معاملہ, تھوڑی سی لوگ زیادہ ہو گئی تھی, اس پر ڈانٹ رہے تھے. تو اس سے میں کیا امید رکھوں. کہا کہ کیا میرا عثمان ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھیجے جاؤ. آئے دروازہ نو کیا, دروازہ کھولا. کیا بات, اب میں حاجت مند ہوں, اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا. جہاں پیسے رکھے ہوئے تھے کھول دیا دروازہ. کہا میں ادھر چلا جاتا ہوں, جتنا چاہے لو. اور ان میں بھی قناعت اتنے ہی لیے جتنے کی ضرورت چکی. اور آج ہمارے مولوی چندے کے لیے جاتے ہیں تو 1 لاکھ کا اگر بچے تھے 5 لاکھ بھی مل جائے تو لے کر آ جائیں. مفتی صفی صاحب کے پاس ایک بہت بڑا تاجر ہے. کہا کہ حضرت لیلا پیسہ ہے میرا چندہ. کہا کہ اس سال کا میرا بجٹ ہو گیا. اللہ تقی صاحب ہے نا ان کے والد صاحب. کہا کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہو گیا. کہہ رکھ لو آئندہ سال کے تو. کہا آئندہ سال آنا ہمارا بجٹ ہو جاتا ہے, ہم نہیں قبول کرتے, کہیں اور دیکھیں. یار لاؤ آپ کی فکر کر دو. آج جو برکتیں نکل رہی اس کی وجہ یہی ہے. عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ادارے میں کتنے اس کے پاس پیسے ہیں اور کیسے کیسی بلڈنگ ہے, اس کا صاحب نسبت ہونا ضروری ہے. دیوبند کا ایک عالم وہ تھا کہ تیفسا فرماتے رہے کہ چپراسی اور بنگی سے لے کر سیکولرس اور محتمل صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. بنگی بھی, جھاڑو دینے والا, چپراسی بھی, پٹا والا بھی, سب صاحب نسبت تاج گزار تھے. صاحب نے مرتبہ فرمایا, قاسم نانوتوی صاحب اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں باہر گئے. انتظار ٹائم کیا ہوا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے, دم سے صاحب فرماتے ہیں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں گئے تو واپس آئے تو کمیٹی والوں سے پوچھا کہ بھائی میرے عدم موجودگی میں میں کوئی پریشانی تو نہیں. کہا کہ حضرت کچھ مالی بحران ہوا تھا, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی اچانک. کہا کیا؟ کہا بس فلاں حاجی صاحب تھے, فلاں تاجر صاحب تھے, فلاں شیخ صاحب تھے, مجھے ذرا بات کی تو انہوں نے اتنے پیسے ہمیں دے دیے. مجھ سے رونے لگے. کا ایک دروازہ تھا وہ بھی تم نے بند کر دیا. ایک دروازہ تھا وہ بھی تم نے بند کر دیا. محمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں غیر کے سامنے مجھے کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی. اجازت دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور قسم کھا کر کہا کہ ہاں, جس اللہ نے میرے سر کو اس کے غیر کے سامنے جھکنے سے روکا اور بچایا اور غیر کے سامنے میرا ہاتھ نہیں پھیلنے دے گا. فرمایا یہ کمال توحید ہے کہ جب ایک کے سامنے تو نے سر جھکایا پھر اسی کے سامنے تیرا ہاتھ پڑے گا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن ساتھی لوگ اسی سے ملاقات اور بس میں جاتے تو کہتا ہے بھائی سوال سے بچنا ہے, اسراف سے بھی بچنا ہے, تب جا کے تمہاری دعوت اثر کرے گی. حضرت سوال تو ہم سمجھتے ہیں, اسراف کیا ہے؟ کیا سوال وہ ہے کہ آدمی مانگ لے یا اشارہ کر دے. اسراف وہ ہے کہ دل میں یہ ٹھان کر جائے مانگیں گے نہیں لیکن دیں گے تو منع بھی نہیں کریں گے. مانگیں گے نہیں لیکن اگر دیں گے تو منع بھی نہیں کریں گے. کہ یہ بھی نہ ہو تب جا کے تمہاری دعوت اثر کرے گی, کیونکہ انبیاء والا کام ہے, رسولوں والا کام ہے, اور تمام نبی اور رسول کی ایک ہی بات رہے گی, اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ اجر. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کیا دو گے؟ تم سے کچھ نہیں چاہے, میرا اجر میرے رب کے پاس ہے.